یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر اعمال کا حساب و کتاب لے گا، چاہے وہ اعمال رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہم رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نیکیاں کریں گے، پروردگار عالم اس کو لے کر آئے گا اور اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں نامہ اعمال کے تولنے کے وقت اس کو لے کر آئے گا اور اس کا بھی سزا ہم کو دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دل میں بیٹھانا پڑے گا، ہمیں یہ احساس دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا، خوف خدا کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز طلباء، اللہ رب ذوالجلال کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ خالق دو جہاں نے ہم اور آپ کو ایمان جیسے قیمتی دولت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک مختصر حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ انہی دو کی روشنی میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہم اور آپ کو دل میں یہ احساس اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم کے سامنے
ہم اور آپ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، یہ ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں۔ جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس آیت کریمہ کو سنا کہ اے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، تو حضرات صحابہ اکرام کے جسم سے، بدن سے پسینہ جاری ہونے لگا۔ حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے عرض کیے، یا رسول اللہ، کیا کوئی انسان اللہ کے حق کے مطابق اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ صحابہ اکرام کی بے چینی، صحابہ اکرام کی اس طرح کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ نازل کرتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اے لوگو، تم اللہ سے ڈرو اپنی وسعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، اس طاقت کے مطابق پروردگار عالم سے ڈرو۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب جلالین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیا جائے، اللہ کو فراموش نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ جن جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کو ادا لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مفہوم ادا ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دو جنتیں تیار کر رکھا ہے۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جس کے اندر اللہ نے گناہ کی صلاحیت دی ہے، ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ کے اسباب موجود ہیں، رات کی اندھیری ہے، گھر میں اڑوس پڑوس نہیں ہے، والدین دیکھنے والے نہیں ہیں، رشتہ دار دیکھنے والے نہیں ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کمرے کے اندر تنہائی میں بند ہے، گناہ کے اسباب موجود ہیں، دل میں گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے اور گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے کہ میں گناہ کروں گا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن مجھے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اگر اس ڈر سے گناہ کے سارے اسباب موجود رہنے کے باوجود، گناہ کے سارے وسائل موجود رہنے کے باوجود، گناہ کے سارے آلات موجود رہنے کے باوجود، رات کی اندھیری میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، اس کے باوجود اگر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان سنایا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا آپ کے اندر خوف خدا ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم کلمہ کے اقرار کرنے والے ہیں، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار اور تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال خراب ہیں۔ آج ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ پر
زنا پر زنا کرتے جا رہے ہیں، غیبت پر غیبت کرتے جا رہے ہیں، معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اس بات کا احساس تک نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر سے خوف خدا نکل چکا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی ہے، ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان کے اندر خوف خدا اعلیٰ درجے میں پایا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم سے فلاں گناہ صادر ہو گیا ہے، ہم فلاں گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ ہمارے اوپر شرعی سزا نافذ کیجئے، آپ ہم کو جو ہے سزا نافذ کر کے دنیا کے عذاب سے آپ ہم کو پاک و صاف کیجئے۔ کون تھے؟ حضرات صحابہ اکرام جب گناہ ہو جاتا ہے نبی کے دربار میں آتے ہیں، آنے کے بعد اقرار کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم سے فلاں گناہ کا صدور ہوا ہے، آپ ہمارے اوپر دنیاوی حدود کو نافذ کر کے آپ ہمارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیجئے، اس لیے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کے عذاب جو ہے بہت سخت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کہتے تھے یا رسول اللہ، ہم دنیاوی حدود کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی سخت رکھتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، بزرگوں، آج ہمارا آپ کی حالت کیا ہے؟ آج ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آج اللہ کے گھر خالی پڑا رہتا ہے، مسلمان جمعے میں پوری مسجد بھر جاتی ہے مسلمانوں کی جماعت سے، لیکن پنج وقت نماز میں دیکھیے کہ مسلمان بازاروں میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان کلب میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، مسلمان نہ جانے طرح طرح کے منکرات کا ارتکاب کر رہا ہے، مؤذن دن میں 5 وقت صدائیں لگاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہمارے کانوں میں وہ آواز ٹکراتی ہے، ہم اس آواز کو سننے کے باوجود بھی ہمارے دل میں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے کہ رب کے دربار سے بلاؤ آ رہا ہے، رب کے دربار سے کامیابی کی طرف بلائی جا رہی ہے، لیکن ہم اس حقیقی کامیابی کی چھوڑ کر ہم گناہوں کے اڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، دوست یاروں کے ساتھ گناہوں کی محفل میں مزے اڑا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے دربار میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، اگر یہی حالت ہماری رہے گی تو یقیناً ہمارا آپ کی حالت اور بھی خراب ہوگی۔ حضرات صحابہ اکرام کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیے کہ ان کے اندر خوف خدا کس درجے کا پایا جاتا تھا۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو بتاتا چلتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، جو کہ مسلمانوں کے امیر تھے، رات کو گشت لگاتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، دیکھتے تھے کون مسلمان پریشان حال ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، کون مالی تعاون کا محتاج ہے اس کی مدد فرماتے تھے، ہر طرح سے لوگوں کی حال کو دریافت کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے ایک گھر کے پاس پہنچتے ہیں، گھر کے اندر 2 عورتوں کی بات کرنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے، ایک آواز بوڑھی عورت کی آتی ہے اور ایک آواز جوان عورت لڑکی کی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جوان عورت جو ہے، بوڑھی عورت اس کی ماں ہے، وہ جوان لڑکی جو ہے اس سے بات کرتی ہوئی کہتی ہے، رات کی اندھیری میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
ان کے گھروں میں رات کو دودھ دو کر لے کر آتے ہیں. رات کی تاریکی میں ماں اس جوان بیٹی سے کہتی ہے اے بیٹی رات کا اندھیرا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, دودھ میں پانی ملا دو, دودھ زیادہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس 2 پیسہ زیادہ آ جائے گا. کون کہہ رہی ہے؟ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جو دودھ دو کر لائی ہو اس میں تم پانی تھوڑا سا ملا لو تاکہ اگر دودھ 2 لیٹر ہے تو اور کچھ زیادہ ہو جائے, ہمارے پاس پیسہ کچھ زیادہ آ جائے گا. وہ بیٹی کیا جواب دیتی ہے؟ وہ بیٹی کہتی ہے کہ امی جان اگرچہ عمر فاروق نہیں دیکھ رہے ہیں, رات کی اندھیری ہے, عمر فاروق نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے. یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کر کوئی سامان دیا جائے. میرے دوستو وہ جوان عورت کے لڑکی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے. وہ بوڑھی ماں اس سے کہتی ہے اے بیٹی امیر المومنین نے تجھے منع کیا ہے, ہاں یہ بات مجھے معلوم ہے, لیکن رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, گھر کے اندر دروازہ بند ہے, ہم اور آپ موجود ہیں. ماں کہتی ہے میں اور تم موجود ہو, اگر تم پانی ملا دو گی تو تمہیں امیر المومنین دیکھ نہیں لیں گے. دوستو اس جوان لڑکی کے دل میں خوف خدا تھا. وہ کہتی ہے امی جان اگرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کا ایک آقا ہے, امیر المومنین کا ایک خدا ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے, جو ہر جگہ موجود ہے. اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے. اگر میں پانی ملاؤں گی عمر کے نظر سے تو آج بچ سکتی ہوں, لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا, سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے. پروردگار اگر مجھ سے پوچھ لے گا اے نوجوان لڑکی بتا تو کس لیے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اس طرح کام کر رہی تھی؟ وہ بڑی جوان لڑکی کہتی ہے امی جان بتائیے میں اس وقت کیا جواب دوں گی؟ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی. اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا ہر جگہ موجود ہے, میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتی. میرے دوست بزرگوں حضرت عمر فاروق اس گھر کا نشان لگا کے چلے جاتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجتے ہیں گھر کا پتہ کر کے آؤ کون گھر والے ہیں. معلوم ہونے کے بعد پتہ لگانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لڑکے کا نکاح کا پیغام اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کا نکاح اس جوان لڑکی سے کرا دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے ان کے خاندان سے جو اولاد پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہلاتے ہیں. میرے دوست و بزرگوں اس جوان لڑکی کے دل میں خوف خدا کی وجہ سے وہ دودھ میں پانی نہیں ملائی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے. آج اگر ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہو جائے گا یقیناً ہم اللہ کے دربار کو آنے والے بن جائیں گے, رب کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں گے, مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں گے, علماء سے محبت رکھنے والے بن جائیں گے, مساجد مدارس میں امداد کرنے والے بن جائیں گے, علماء سے بغض اور نفرت نہیں رکھیں گے, ہم ہر طرح کے گناہوں سے بچ جائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے آج ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں, جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں, سود پر سود لیتے جا رہے ہیں, رشوت پر رشوت لے رہے ہیں, ہر طرح کی ہم گناہ کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں پروردگار کے سامنے کل کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. میرے دوست بزرگوں جس انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہے تو یقیناً وہ ہر طرح کے گناہوں سے بچ جائے گا. یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر اعمال کا حساب و کتاب لے گا, چاہے وہ اعمال رائی کے دانے کے برابر ہو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ہم رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نیکیاں کریں گے پروردگار عالم اس کو لے کر آئے گا اور اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا. اگر ہم رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں نامہ اعمال کے تولنے کے وقت اس کو لے کر آئے گا اور اس کا بھی سزا ہم کو دے گا. میرے دوست و بزرگوں یہ دل میں بیٹھانا پڑے گا, ہمیں یہ احساس دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا. خوف خدا کے ساتھ ساتھ یہ احساس
ہمارے دل میں ہونی چاہیے. کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. جب تک یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے. میرے دوستو بزرگوں، قرآن آپ علیہ السلام سے پہلے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت لقمان علیہ السلام، جن کے بارے میں مفسرین کے دو رائے ہیں. بعض مفسرین و محدثین کہتے ہیں وہ اس وقت اللہ کے نبی سے پہلے وہ پیغمبر تھے، یعنی وہ ایک زمانے میں پیغمبر کہلاتے تھے. لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں، بہت بڑے بزرگ اور حکیم تھے. آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ لوگوں کو حکیمانہ باتیں بتاتے تھے، لوگ ان کی باتوں کو سنتے تھے اور اپنے زندگیوں میں لاتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت لقمان کی نصیحت اتنی پسند آتی ہے، پوری ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان کے نام سے نازل فرما دیا ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کرتے ہیں. پوری ایک رکوع جو ہے نصیحت سے بھری ہوئی ہے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، جو آج کے متعلق مجھے بیان کرنا ہے. پوری نصیحت میں ایک نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے بیٹے کو فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصیحت اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری نصیحتوں کو قرآن کریم میں جو کا تو ذکر کر دیا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے بیٹے تم جو بھی کچھ عمل کرو گے، چاہے وہ پہاڑ کی پہاڑ کی گوہ میں جا کر چھپ کر، اگر تم غار میں چھپ کر گناہ کرو گے، اگر آسمان کے نیچے درخت کے سائے میں رات کی اندھیری میں کمرے کے اندر چھپ کر بھی کوئی کام کرو گے، یأتی بہ اللہ، پروردگار عالم کل قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا. میرے دوست بزرگوں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اے بیٹے تم جس طرح کا بھی جو بھی کام کرو، چاہے نیکی کا کام کرو چاہے برائی کا کام کرو، پروردگار عالم لوگوں سے چھپ کر یہ کام کرو، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن پروردگار عالم اس وقت تمہارے نامہ اعمال میں اس کو شمار کرائے گا. اس وقت انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسے نامہ اعمال ہے جس نے ہمارے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے. ایسے ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شمار کرائے گا جس کو ہم کر کے بھول گئے ہوں گے، پروردگار ہمارے رجسٹر میں ان تماموں کو شمار کرا دے گا. میرے دوست بزرگوں، اگر ہم خوف خدا دل میں پیدا کریں گے، اس کے نتیجے میں ہم اللہ کا گناہوں سے بچیں گے. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ الشر یبدأ فی الاصغر، کہ انسان جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے انسان بڑے گناہوں کی طرف قدم رکھتا ہے. ہم اور آپ کو جو ہے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو. اس لیے کہ شیطان کسی انسان پر ڈائریکٹ بڑا گناہ کرنے پر حملہ نہیں کرتا ہے، کسی سے ڈائریکٹ زنا نہیں کرواتا ہے، کسی سے ڈائریکٹ بڑے مال کی چوری نہیں کرواتا ہے. اس لیے کہ اگر شیطان کسی سے کہے گا جا زنا کر، تو ہو سکتا ہے شیطان کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ انکار کر دے گا. شیطان پہلے اس کے اندر چھوٹے گناہوں کا داعیہ پیدا کراتا ہے کہ راستے میں جا رہا ہے، کہ راستے میں عورتیں گزر رہی ہے، شیطان اس کے دل میں داعیہ پیدا کرا رہا ہے کہ دیکھ فلاں طرف عورتیں لڑکیاں جا رہی ہیں، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. وہ جو ہے انسان اس گناہ کو کر لیتا ہے. شیطان جب اس پر کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس سے اور بڑا گناہ اس سے کرواتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھ چھوٹا گناہ کر لیا، تجھے کوئی کہنے والا نہیں، کچھ ہوا نہیں، ایک بڑا گناہ بھی کر کے دیکھ لے، اس میں کیا مزہ آتا ہے. میرے دوست بزرگوں، انسان جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے نتیجے میں کرتے کرتے وہ بڑے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن اگر خوف خدا اس کے پاس موجود ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے، نگاہ اگر غلط طرف اٹھے گی تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس نگاہ کو غلط چیز کی طرف نہیں اٹھائے گا. اگر ہاتھ غلط چیز کی طرف اٹھ رہی ہوگی، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ غلط چیز کی طرف
ہاتھ کو نہیں بڑھائے گا، اگر اس کے قدم سے پیر جو ہے غلط چیز کی طرف جا رہی ہوگی، اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ پیر کو غلط چیز کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر خوف خدا نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا، اس کے بعد بڑے بڑے گناہ کر لے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، چھوٹے گناہ جو ہے ایک ایک گناہ ایسے ہیں جو پورے زندگی کے اعمال کو بیکار کر دے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کی مثال آگ کی چھوٹی انگاری کی ہے، اور بڑے گناہ کی مثال پورے آگ اور شعلہ کی ہے کہ ایک انگاری کو کوئی شخص لے کر یہ کہہ کر اپنے صندوق میں نہیں رکھتا ہے کہ یہ انگاری ہے، اس سے کچھ جلے گا نہیں، لیکن صندوق میں رکھ دے اور اس صندوق کو بند کر دے، اطمینان سے بیٹھ جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرے گا۔ اس انگاری آگ کے چھوٹے سے انگاری کو لے کر صندوق میں رکھ کے بند کر کے یہ سوچ لے کہ انگاری اس صندوق کے سامان کو جلا نہیں سکتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ایسا ہوگا، اس صندوق سے دھواں اٹھنے لگے گی، سارے سامان جل جائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت حکیم الامت چھوٹے گناہ کی مثال ایک انگاری سے دیتے ہیں کہ جس طرح وہ انگاری پورے صندوق کے سامان کو جلا کر راکھ کر دیا، اسی طرح ایک چھوٹا سا گناہ جس کو انسان چھوٹا سمجھ کر کیا ہے وہ انسان کے پورے اعمال کو خراب کر دے گا۔ لوگ بڑے شوق سے یہ پوچھتے بھی ہیں کہ انسان یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ اگر صغیرہ ہے تو چل جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، صغیرہ سے بھی ہمیں بچنا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو اور گناہوں سے بچو، ہر طرح کے گناہوں سے بچو۔ میرے دوست بزرگوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی امت پر کتنے احسان کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی ہم امتی کے بارے میں کتنا سوچنے والے ہیں۔ ہر وقت اللہ کے نبی امت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہے کوئی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتی ہے، ہر انسان صغیرہ بھی گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے نبی اعلان کرتے ہیں، اے انسانوں، اگر تم سے گناہ صدور ہو جاتا ہے، گناہ کی سرزد ہو جاتا ہے، تم مایوس نہ ہو۔ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے، اگر تمہارے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، اگر تمہارے گناہ ندیوں کے ریت سے بھی زیادہ ہے، تم مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، پروردگار کے سامنے آؤ، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے دربار میں آنسو بہاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سمندر ندیوں کے ریت سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے درخت کے پتوں سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے رب کے دربار میں آئے اور سچے دل سے، پکے سچے ارادے سے اگر توبہ کریں گے، ایک قطرہ آنسو بہا دیں گے، پروردگار کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، عینان لا تمسہم نار، دو آنکھ ایسے ہیں جس کو اللہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک آنکھ ان میں سے وہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہایا ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، رب کے دربار میں آ کر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر گناہ صدور ہو جاتا ہے یہ نہ سوچو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اس کا بھی راستہ رکھا ہے۔ آؤ رب کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرو، اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، رب کے دربار میں آ کے سچے اور دل سے یہ ارادہ کرے کہ میں فی الحال اس گناہ، یہ جو گناہ مجھ سے صادر ہو گیا ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری چیز، آئندہ مجھے اس طرح کے گناہ کو نہیں کرنا ہے، یہ عزم ہو، فی الحال گناہ کے چھوڑے،
اور دوسری چیز اس پر نادم اور شرمندہ ہو کہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے غلطی سے، پروردگار معاف فرما دے۔ تیسری چیز آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لے۔ اس تین چیزوں کے ساتھ رب کے دربار میں آئے گا، توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرے گا، ہم اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔